فرمائی ہیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اس سے نہ زیادہ کرنا چاہیے نہ کم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ 3 صحابی تھے جو نوجوان تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود نہیں تھے، تو وہ باہر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو عبادت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں عبادت کی بہت ضرورت ہے۔ تو پھر وہاں پہ ان میں سے ایک نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ساری ساری رات نمازیں پڑھا کروں گا، دوسرے صحابی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے نا ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے صحابی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سارے سال پورا سال روزے رکھیں گے۔ تو یہ وہ ڈیسائیڈ کر کے چلے گئے، لیکن اماں عائشہ سلام اللہ علیہا ام المومنین وہ حجرے میں موجود تھی، وہ سن رہی تھی ان کی باتیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے 3 صحابی آئے تھے، یہ لوگ بات کر کے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا، پھر ان کو بلوایا دوبارہ، پھر ان کو بتایا کہ تم کیا مجھ سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتے ہو؟ تو مطلب انہوں نے پھر ان کو کہا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بھی نمازیں پڑھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، مطلب نماز پڑھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو یہ اس میں الفاظ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں یہ ترکیب دلائی گئی کہ آپ نے اسلام میں یا نبی سے آگے نہیں نکلنا، غلوب نہیں کرنا، جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس سے زیادہ نہ بڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جتنا کہہ دیا اتنا کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ تو یہ حدیث میں کہیں پہ بھی کہ جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں، وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے۔ باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے، یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں۔ تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو، باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جی اب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، جی پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اچھا تو فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے جی تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا، یعنی جسمانی صحت بھی دے گا جی اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا، اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عجیب نسخہ ہے دیکھیے یہ سورہ فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا۔ دیکھیے بس اس اور پھر علماء نے بڑے بڑے اس کے تجربات اور مشائخ نے تجربات اور مشاہدات کے بعد قرآن سورہ فاتحہ کے فوائد لکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی آیت ہے اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں، اور بڑے مادی منافع کے لیے علماء نے لکھا کہ 12,000 مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور اگر شب جمعہ میں پڑھا جائے تو بیسٹ، ورنہ روزانہ پڑھیں تو فرمایا کہ 7 دن کے اندر آپ کا کیسا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو حل ہو جائے گا۔ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنی ہے، درمیان میں نفل حاجت پڑھ کے دعا کرنی ہے اور دروشی پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 1000 بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنی، دروشی پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ وہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے مقصد کو پورا کر دیں۔ اور ایک نفع یہ لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے آپ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ اگر آپ پر کوئی آفت آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، بسم اللہ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جائے، مؤذن اذان دینے آ جائے، اذان کے دوران جیسے اسے اذان شروع کی آپ سجدے میں گر جائیں، اور سجدے میں گر کے اپنی حاجت اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ جس دوران میں اذان ہو رہی ہے آپ اللہ سے مانگتے رہیں، اور جیسے ہی مؤذن اذان ختم کرے آپ سر اٹھائیں اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا 7 دن آپ کریں گے آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہو، ذرا وہ تو ہوتا ہی ہے ہر گھر میں، شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں جھگڑا نہ ہوتا ہو، دنیا میں تو جھگڑا ہوتا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پہ دم کر کے دونوں میاں بیوی پئیں تو آپس میں ایسی الفت محبت پیدا ہو جائے گی، مثالی الفت محبت۔ اگر کوئی ایک اگر بیت نہیں کرتا ہے، شوہر اگر خیال نہیں کرتا تو شوہر کو پلائے دم کر کے، شوہر اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اگر بیوی بے اتنائی کرتی تو بیوی کو پلائیں، تو گویا کہ محبت پیدا کرنے کے لیے بہترین۔ اگر بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کے سب گھر میں بہن بھائیوں کو پلائیں، آپس میں الفت محبت سے رہیں گے۔ بسم اللہ کے فوائد۔ اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کے فوائد میں لکھا ہے، فرمایا کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اگر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے پڑھیں اور بسم اللہ کی رحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے یہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ فرض پڑھنے سے پہلے پڑھ کے آپ دعا کر لیں، فرمایا ایسا عجیب خزانہ ہے جو بھی آپ کی مشکل ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اور ایک اس کا فائدہ لکھا سورہ فاتحہ کا، فرمایا کہ اگر روزی میں تنگی ہے، رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، تو جیسے ہی چاند نظر آئے تو چاند یعنی اسلامی مہینہ شروع ہو، اس کے بعد پہلا ہفتہ آئے تو ہفتے کے دن فجر کے بعد آپ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کریں اپنے روزگار کی، اپنی خوشحالی کی۔
फिर उसके इतवार हो तो 10 कम कर दे, 60 मरतबा पढ़े। पीर हो 10 और कम कर दे, 50 मरतबा पढ़े। मंगल हो 10 और कर दे, 40 मरतबा पढ़े, फिर 30 मरतबा पढ़े, फिर 20, फिर 10। फरमाया अव्वल तो इतने प्रोसेस में एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर आप दोबारा उसी तरतीब पे चले जाएं कि हफ्ते को 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर वही। तो कहा कि ये 7 सर्कल आप चलाएंगे तो 7 सर्कलों के अंदर कैसी भी मुहिम होगी, कैसा भी मुश्किल काम होगा, कैसा भी रोजगार का मामला होगा, अल्लाह तबारक व तआला गैर से अदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मुफ्ती आज़म से और ये अमेरिका में होते हैं और ये माशाल्लाह से आपको वजीफ़े जो बता रहे हैं, और अगर इनसे माज़रत के साथ अगर पूछा जाए कि कौन सी हदीस में आया है, ये कौन से सहाबा ने रिवायत किया है, तो ज़रा हमें बता दें इसका रेफरेंस। तो मैं कहता हूँ इनके पास बिल्कुल नहीं होगा। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत फ़ज़ाइल है, बहुत फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से हर काम शुरू किया जाए, उसकी बहुत फजीलत है। ठीक है, ये जैसे बता रहे हैं कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई में सुलह हो जाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी फूंक के पी लें। और नमाज के वक्त जो है उन्होंने कहा जी अजान हो रही हो तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें। जनाब अजान का हुक्म है कि आपने एक अजान को खामोशी से सुनना है, पूरे दिन में एक अजान आपने सुननी है। उसके बाद फजीलत की दुआ है, दरूद पाक है अजान के बाद, ठीक है, उसके बाद आप दुआ मांगे। हदीस मुबारका में मिलता है कि अजान और किरात के दरमियान वक्त कबूलियत है। आप अजान के बाद अपना दरूद पाक पढ़ें, फिर उसके बाद फजीलत वाली दुआ पढ़ें, फिर उसके बाद दुआ मांगें जो आपको अल्लाह को चाहिए, अल्लाह से चाहिए कि उसके इकामत से पहले पहले आपकी दुआ कबूल होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मियाँ बीवी का अगर झगड़ा है तो उसका वजीफ़ा आप बिस्मिल्लाह कैसे बता रहे हैं, कौन सी हदीस में है, ये तो मुझे बता दें अरे भाई मुफ्ती साहब, सॉरी। तो कुछ नहीं हुआ। और आपसे अगर पूछा जाए कि इमाम के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सही है या नहीं, तो आप उस वक्त कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो इमाम की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। मेरी बात सुने, आप 70 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का कह रहे हैं फजर के बाद। असल में कोई शख्स 5 वक्त की नमाज़, आपको चाहिए कि लोगों को 5 वक्त की नमाज़ की तरकीब दिलाएं कि वो नमाज़ पढ़ें। ठीक है, जब नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद उनको बताएं कि हदीस में आया है कि आपकी नमाज ही नहीं होती अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़ें। इमाम अगर एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, उसके पीछे 100 मुक्तदी हैं, अगर वो 100 भी पढ़ लेंगे और इमाम भी पढ़ लेगा, कितने बनेंगे? 101 मरतबा। तो एक का स्वाब ज़्यादा या 101 का स्वाब ज़्यादा? डेफिनेटली 101 का स्वाब ज़्यादा मिलेगा। तो आप पीछे वाले लोगों को पढ़ने से रोकते हैं। वैसे आप कहते हैं कि जी आप 70 बार पढ़ लें, फिर आप 60 बार पढ़ लें, फिर आप अगले दिन 50 बार। ये कौन सी हदीस में तरकीब आई है? ये आप लिहाजा हमें बताएं। हम इल्म के स्टूडेंट्स, हम आपके शागिर्दों में हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, हमें प्लीज़ बताएं। तो ये तो आपके पास जवाब कोई नहीं होगा। मुझे जहाँ तक इल्म है ऐसे कोई वजीफ़ा नहीं है। जबकि आप पिछली मेरी वीडियो है, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, उसमें बाकायदा मैंने रेफरेंस नंबर स्क्रीनशॉट लगाए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, खुद जाके हदीस के नंबरिंग से चेक कर सकते हैं कि आपकी नमाज ही नहीं होती अगर आप सूरत फातिहा नहीं पढ़ते नमाज में। और कुछ लोग कहते हैं कि रुकू में आप अगर मिल जाए तो आपकी रकात फ़ौत नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपने फातिहा नहीं पढ़ी थी आपकी रकात फ़ौत हो गई है। ये सहाबा से साबित है हदीसें। आप लिंक में वीडियो देख लें, छोटी सी वीडियो है, 7-8-10 मिनट की है शायद, अली भाई की वीडियो है, उसमें मैंने रेफरेंस नंबर सारे लगाए हुए हैं और वो ज़रूर देखें। कोई मुफ्ती साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका अगर आपके पास कोई रेफरेंस नंबर, कोई किताब का हवाला कोई है तो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। इस तरह के वजीफ़े आप बता रहे हैं, अल्लाह का नाम यूज़ करें, लेकिन तालीमात आप अपनी दे रहे हैं जो कि किसी सहाबी, किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। गुस्ताखी माफ़, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हम सब के जो है इल्म में इजाफ़ा करे, हमें हिदायत अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों से हमें बख्श दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।